والہانہ عاشقانہ غلامانہ عاجزانہ انداز میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانی عقیدت پیش کریے اور پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ حضرت سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 1400 سال بعد جب نظر پڑی تو یہ فرمایا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا۔ اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ شمع دل مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ آیا ہے سورہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے محض اپنے خاص کرم سے ہمیں اور آپ کو مسلمان ماں کی گود میں اور مسلمان باپ کے گھر پیدا فرمایا، اور اس میں ہمارا تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ خاص فضل ہے اللہ رب العزت کا۔ تضمین میں جناب گوہر صاحب لکھتے ہیں، پہلے پیارے مصطفیٰ کے عشق کے سانچے میں ڈھل، پہلے پیارے مصطفیٰ کے عشق کے سانچے میں ڈھل، خلد میں تعمیر کرنا چاہتا ہے گر محل۔ پہلے پیارے مصطفیٰ کے عشق کے سانچے میں ڈھل، خلد میں تعمیر کرنا چاہتا ہے گر محل، چل دیار مصطفیٰ میں فکر قبلہ کا بدل، چل دیار مصطفیٰ میں فکر کا قبلہ بدل، تابع حسن گرم سے کھل جائیں گے دل کے کمل، تابع گرم حسن سے کھل جائیں گے دل کے کمل، نو بہاریں لائے گرمی، نو بہاریں لائے گا گرمی کا چھلکا نور کا، نو بہاریں لائے گا گرمی کا چھلکا نور کا۔ آگے پیچھے انگلیوں کو ہے پھراتے مہد میں، ہے حکومت چاند پر بھی یہ بتاتے مہد میں، مصطفیٰ شان نبوت ہے دکھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ لاپتہ ایوان عالم سے شب دیجور ہے، نور کی خیرات پا کر کل جہاں مسرور ہے، بس اسی کے دم سے گوہر تیرگی سب دور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سرکار عثمان غنی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے اور بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے
کے ہاتھوں میں اس قدر برکت عطا کی تھی. تمام صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے، تاجر، مگر یہ ایسے بزنس مین تھے. اللہ نے کیا ہنر عطا کیا تھا اور کیسی برکت. مٹی چھوتے تو سونا بن جاتا. سبحان اللہ. مٹی چھوتے سونا بن جاتا. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جنت البقیع قبرستان، وہ سرکار عثمان غنی نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے وقت خرید کے قبرستان کے لیے دیا تھا. یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے خرید کے دیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ایسے پیارے صحابی. سرکار علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں. ان میں سب سے بڑی والی شہزادی کا نام حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری شہزادی کا نام حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، اور تیسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں. میرے عزیزوں، آج ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں کن کا؟ جو 2 نور والے ہیں. تاریخ دنیا میں جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کے زمانے میں کسی نہ کسی نبی کی شہزادی کی شادی کسی صحابی سے ہوئی. ان کے زمانے کے صحابی سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے صحابی حواری کہے جاتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کہے جاتے ہیں. لیکن یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے. یہ ایک اچھوتے اور تنہا واحد صحابی ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی 2 شہزادیاں آپ کو عطا کری. اور جب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی تو فرمایا میرے آقا نے، اگر میرے پاس 40 شہزادیاں ہوتی اور اللہ کی جانب سے ان کے وقت مقرر ہوتے اور وہ جاتی رہتی اور ایک ایک کر کے مجھے عثمان کے نکاح میں سب کو دینا ہوتا تو میں سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کتنی بڑی عظمت ہے سیدنا سرکار عثمان غنی. آج 18 ذی الحجہ یہ شیعہ رافضی یوم غدیر مناتے ہیں، عید غدیر بولتے ہیں، اور اس کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کر اور فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. تو رافضی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن حضرت علی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت بھی عطا کر دی اور خلافت بھی عطا کر دی. لیکن شاکر القادری کا وجدان اور ایقان اور ایمان کہتا ہے میرا علی اس دن ولایت نہیں پایا. میرا علی تو ازل سے جب رب نے ان کی روح پیدا کی تھی عالم ارواح میں بھی میرا علی تمام ولیوں کا بادشاہ تھا. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. علی جلی ہے علی خفی ہے جہاں بھی دیکھو علی علی ہے. اس موقع پر یہ بتاتے ہیں. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس سے پہلے ہی پیش آ چکا تھا. یہ معاملہ کب پیش آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ 8 ہجری کو اپنے صحابہ 10,000 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے تشریف لے گئے. احرام پہن رکھا تھا سب نے. انہیں حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دیا.
اور یہ الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ لڑنے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کرنے آئے ہیں، لہذا ہم اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، داخلہ مکہ میں نہیں دیں گے، آپ اگلی سال آئیے۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کے نام سے جو صلح ہوئی، اس صلح میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لگ بھگ اتنے صحابہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو چنا اور فرمایا عثمان آپ جاؤ گے اور آپ ان کے ساتھ صلح طے کر کے آؤ۔ چنانچہ بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اب جب آپ گئے ان سے بات کیا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں مکے میں داخل ہونے دیتے، تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ جانتا ہے اور اللہ رب العزت شاہد و ناظر ہے کہ ہمارا ارادہ ایسا کوئی نہیں، ہم خالص عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو کہا عثمان بن عفان آپ بڑے خلیق اور بڑے بردبار آدمی ہیں، آپ کا مقام ہم شرفائے مکہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں عمرہ کریں، جی بھر کے طواف کریں، آپ کو اجازت ہے، مگر ہم انہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا اطوف الکعبہ بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم عثمان ابن عفان بغیر پیارے مصطفیٰ کے تنہ تنہا کبھی عمرہ کر ہی نہیں سکتا، نہ طواف کرے گا، ہم جب بھی طواف کریں گے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ اب جب آپ کو کافی دیر ہو گئی تو بات یہ پھیلنے لگی کہ کب مکے کے کافروں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر ڈالا، افواہ پھیل گئی۔ اب صحابہ جوش میں آ گئے اور سب کی زبان پہ انتقام انتقام کے نعرے تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تو سے بڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قسم کھاتے ہیں کہ جب تک کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جانے والے۔ ایسے موقعوں پر جب قوم بھڑکتی ہے نا تو لیڈر ان کے اس بھڑکاؤ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام صحابہ کو یقین ہو چلا تھا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب سرکار علیہ السلام نے تمام صحابہ کو وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جمع کیا اور فرمایا کون کون ہے جو عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، آؤ میرے ساتھ بیعت کرو۔ کون کون جنگ کرنا چاہتا ہے، کون کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، غزوے میں کون کون شامل ہوگا، کون اپنے خون کی قربانی پیش کرے گا، آؤ میرے پاس۔ تمام صحابہ جمع ہو اور سرکار کے دستے اقدس پر سب کے سب بیعت لینے لگے۔ تمام صحابہ نے جب دستے مصطفیٰ پر بیعت کی تو حضرت عثمان غنی تو تھے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہو ایک میرا ہے، بیعت کے لیے ایک ہاتھ میرا ہے، باقی تم سب کے ہیں، اور جو یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ میرے عثمان کا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام پایا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ہاتھ دستے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے ید پاک کو فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہوں کہ تم سب کے ساتھ میرا عثمان بھی شامل ہے۔ وہ مقام اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لوٹ کر آئے تو سب کے چہرے پر مسرت آئی۔ سب نے یہی سوچا تھا کہ عثمان کو موقع مل گیا، یا تو وہ طواف کرنے لگے یا تو کافروں نے انہیں ان کا کام کر ڈالا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یقین ہے میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا۔
وہ میرا عثمان ہے، وہ میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب آئے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پھر صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ پیش آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مدینے سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم اسے لوٹائیں گے نہیں، لیکن ہمارا کوئی غلام یا کوئی آدمی بھاگ کر چلا جائے مدینے تو آپ کو اسے لوٹانا پڑے گا، اور اگر ہمارے آدمی نے آپ کے آدمی نے ہمارے آدمی کو مارا تو ایک آزاد کے بدلے 2 آزاد ماریں گے، اور اگر ایک غلام مارا تو ایک غلام کے بدلے 1 آزاد کو ماریں گے، جو قصاص فدیہ ہوتی تھی، بدلہ۔ اور اگر آپ کے لوگوں نے ہمارے آدمی کا 1 ہاتھ توڑا تو ہم آپ کے لوگوں کا 2 ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ سارے صلح حدیبیہ ایک طرفہ تھا سمجھ، لیکن آپ کا کوئی آئے گا ہم لوٹائیں گے نہیں، ہمارا جائے گا تو آپ کو مکہ بھیجنا پڑے گا۔ یہ ساری شرطیں تھیں، اور پھر وہ شرطیں انہی پر وہ اتنی بھاری پڑی کہ خود ہی انہوں نے حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا بہر صورت۔ اب وہاں سے جب یہ واپس چلے تو ایک موقع آتا ہے جہاں سے ایک راستہ یمن کے لیے جاتا ہے اور ایک راستہ مدینے کے لیے جاتا ہے، ایک راستہ یمن کے لیے اور ایک مدینے شریف کے لیے راستہ نکلتا ہے۔ اس جگہ جب آئے تو یمن کی طرف جانے والے یمن کی جانب جانے لگے، اور مدینے کی طرف جانے والے سرکار کے ساتھ ہوئی۔ تو اس وقت لوگوں کو لگا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ تب حضرت علی کے لیے میرے مصطفیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم میں سے جو میرا وفادار ہے وہ سب میرے علی کا بھی وفادار ہے۔ وہ تاریخ یہی تھی 18 ذی الحجہ کی۔ تو یہ رافضی شیعہ سمجھتے ہیں وہ دن میں ولایت ملی، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرا علی تو پیدائشی ولی ہے، یہ لوح محفوظ میں عالم ارواح میں بھی ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت مع ولایت فرمائی ہے، اور اللہ کریم نے ان کا مرتبہ بہت اونچا فرمایا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا علی اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے۔ الغرض یہ، تو اس موقع پر نبی پاک نے تمام صحابہ کو غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی المولا، میں جس چیز کا مولا علی اس کا مولا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ مکے میں تھے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی جب شادی حضرت عثمان غنی سے کر دی تو مدینہ شریف کی طرف جو ہجرت پہلی ہجرت ہوئی تھی، مدینہ شریف کی طرف جو ہجرت ہوئی اس سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہو چکی تھی۔ تو تمام صحابہ ہجرت کر کے ادھر جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدہ رقیہ یہ دونوں کی دونوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی نہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو سرکار نے اجازت عطا کر دی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اچھا، یہ جوڑا اتنا پیارا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول ہے، یہ ننھی عمر کے صحابی تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاں ہی پلے، اور سرکار ان سے بہت پیار فرماتے تھے، بہت ہی زیادہ۔ یہ ننھے بچے تھے، یہ فرماتے ایک بار سرکار گوشت بنا تھا، بڑا لذیذ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ یہ چند بوٹیاں نکالو اور میری بیٹی رقیہ کو دیا ہو۔ سبحان اللہ، بڑا لذیذ ہے جب کھانا کھانے بیٹھو نا اور کوئی پسند کی چیز آ جائے اور آپ کسی کے ساتھ اس کو شیئر کیا کرتے ہیں تو اس وقت اپنوں کی یاد آتی ہی آتی ہے۔ کئی بار ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم تو کئی دوستوں کو فون کر کے بلاتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، پھر چونکہ وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی اچھی اور پسند کی چیز آئے تو اپنوں کی یاد آنی ہی آنی ہے،
اور یاد اس لیے آتی میرے مصطفیٰ کو یاد آئی اس لیے ہم غلاموں کو بھی آتی ہے. غلامی تو اسی کا نام ہے نا جو آقا میں خصلت ہو. غلام میں نہ بھی ہو تو زبردستی پیدا کرو, غلامی کا ثبوت ہے یہ. تو سرکار نے فرمایا جاؤ میری بیٹی رقیہ کو دے آؤ. چنانچہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں, اور یہ طبرانی کی حدیث ہے, تشریف لے گئے تو جیسے ہی, اور فرماتے کہ اس وقت آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی, لوگ کسی کے بھی گھر میں بے خوف و خطر آ جا سکتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے سیدہ رقیہ کے یہاں رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تو دیکھا حضرت عثمان غنی اور سیدہ رقیہ دونوں بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جوڑا اتنا حسین معلوم ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا, مجھ پہ حال آ گیا, میں محو ہو گیا, یاد ہی نہیں رہا کہ ہم آئے کیوں تھے. سبحان اللہ. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. اے عثمان تمہاری قسمت پر ناز, کیا قسمت پائی, اور ایسا نرالا جوڑا, ایسا حسین جوڑا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ تاریخ میں نہ میں نے تو ایسا حسین جوڑا پڑھا تھا اور نہ میری آنکھوں نے کبھی دیکھا تھا, نہ کانوں نے کبھی سنا تھا, اتنا حسین جوڑا. پھر جب کافی دیر ہو گئی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسامہ ارے بھائی کیسے آنا ہوا بتاؤ تو صحیح. تو کہا وہ میں گوشت دینے آیا تھا. جیسے آدمی کو ٹوک دو تو وہ ہڑبڑا نہیں جاتا, جیسے کھویا ہو اور اچانک سے جگ جائے, تو وہ کھو گئے تھے. گوشت پیش کیا اور پھر اس کے بعد راستے پر سوچتے آئے سرکار کو جا کے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی داماد کتنے حسین لگ رہے تھے, یا رسول اللہ ان کا جوڑا کتنا نرالا ہے. یہ منی من میں سوچتے جا رہے تھے. دربار مصطفیٰ میں پہنچے ہیں تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں مجھے تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا. سرکار فرمانے لگے اور اسامہ بتاؤ میرے بیٹی داماد کا جوڑا کتنا بڑھیا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ ہم سوچتے ہیں مصطفیٰ کریم ہم غلاموں کی سوچ کو پڑھ لیتے ہیں. سرکار جان جاتے ہیں, میرے مصطفیٰ کو سب خبر ہے, سرکار سب جانتے ہیں. وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو مدینے میں آرام فرما ہے, انہیں کس بات کی خبر ہو سکتی ہے. تو جان لے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہے کون عاشق و شیدا حضور جانتے ہیں. کون کون عاشق ہے مصطفیٰ کا سب سرکار کو پتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو ایک ایک پل کی خبر ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا پتہ صرف ہمیں ہے. نہیں, میرے مصطفیٰ کو سب معلوم ہے. حضرت اسامہ بن زید پوچھے تو سرکار خود ہی سب کچھ بتانے لگے. کہا ہے نا پیارا جوڑا, کبھی دنیا میں دیکھا ہے تم نے اس سے پیارا جوڑا, اس سے سوڑا تھوڑا کبھی دیکھا ہے کہیں پہ؟ اتنے حسین حضرت عثمان غنی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہے. تو حبشہ کی طرف جب یہ ہجرت کر گئے تو حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کاروبار شروع کیا. اللہ نے خوب نوازا. اب سرکار علیہ السلام ہر حبشہ کی طرف سے ہر ایک آنے والے سے پوچھتے میرے عثمان کا بتانا, میری بیٹی رقیہ کا بتانا کس حال میں. سب سے خبر پوچھتے, کوئی صحیح خبر ہی نہیں بتاتا. سرکار قلبی طور سے پریشان رہنے لگے. ایک خاتون آئی, پوچھا کہ تم حبشہ سے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا میرے عثمان سے ملی, میری بیٹی رقیہ کو دیکھا کس حال میں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے, اور عثمان کا تو پوچھے ہی مت, کیا شان پائی ہے آپ کے عثمان نے, مٹی کو چھوتا ہے تو اس کو نہ کر دیتا. ان کے تو وہاں بھی آلے نرالے ہیں, خوب ان کا کاروبار ماشاءاللہ پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے, خوب پھل پھول رہا ہے. میرے عزیزوں
सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान निराली। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंग बद्र का मौका आया और हिजरत हुई, मदीने शरीफ से हिजरत करके जब सहाबा और मेरे आका चले गए और जंग बद्र का वाक़या पेश आया, इस मौके पर ये राफजी शिये कहते हैं और सबसे ज्यादा ये बुरा भला हजरत उस्मान गनी को ही कहते हैं। ये कहते हैं कि वो तो जंग बद्र में भी शामिल नहीं हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा को लेकर जंग बद्र की तरफ रवाना हो रहे थे तो उस वक़्त आपकी शहजादी हजरत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हजरत उस्मान गनी की बीवी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा कि नकाहत का ये हाल था कि उनकी देख रेख के लिए एक आदमी तो चाहिए ही चाहिए। हजरत उस्मान गनी अपना तमाम चुकड़ा लश्करों और अपने हथियार तैयार करके बैठे थे कि इतने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। फरमाया, उस्मान मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, या तो तुम रुको इनके पास या मैं रुकता हूँ। कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपका हुक्म होगा, आपका उस्मान उसी पर अमल करेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उस्मान चूंकि मुझे क़यादत करनी है और सहाबा मेरे बगैर क़यादत के हो जाएंगे, इसलिए आप रुको मदीने में मेरी बेटी रुक़ैया के पास और मैं जंग बद्र में जाता हूँ। फिर वहां पर भी जब सरकार ने बैअत की तो एक हाथ अपना फरमाया ये मेरा है और दूसरा हाथ फरमाया ये मेरे उस्मान का है। वहां मजबूरी थी, सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार पड़ गई, इस मजबूरी के तहत और हुक्म मुस्तफ़ा भी था कि आपको रुकना है, इसलिए ये सरकार के हुक्म को तोड़कर अगर जाते तो ये खिलाफ वर्जी होती, नाफरमानी भी होती। सरकार उस्मान गनी वहां रुक गए और फिर जंग बद्र में सरकार शामिल हुई और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी जाहिरी शिरकत के बगैर फरमाया कि मेरा उस्मान बदरी सहाबी है। सुभान अल्लाह, मेरा उस्मान बदरी सहाबी है, वो सहाबी है जो जंग बद्र में शरीक हुए। आपको मिला के 313 तादाद होती है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जालिमीन ये भी इल्जाम तराशी करते हैं कि जंग उहद के मौके पर वो मैदान छोड़कर फरार हो गए। माज़अल्लाह सदबा। वजह क्या हुई थी? जंग उहद के मौके पर जब काफिरीन ने सामने से हमला किया और 700 सहाबा को लेकर मेरे मुस्तफ़ा वहां मौजूद थे और 300 के करीब पहरे लगा रखे थे सरकार ने और 50 तीरंदाज मेरे मुस्तफ़ा ने जबल रुमात पर बिठा रखा था ताकि काफिरीन पलट कर हमला करना चाहे तो उन्हें तीरों से छलनी कर दिया जाए। सरकार की जंगी हिकमत अमली थी। अच्छा, जंगे उहद जो वाक़या हुई, जो उहद पहाड़ के दामन में जंग हुई, इस जंग का जो मामला था वो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मशवरा नहीं था। सरकार का मशवरा ये था कि मदीने में बैठकर इनसे मुकाबला करेंगे, लेकिन सहाबा का ये मशवरा था कि या रसूल अल्लाह, मदीने से बाहर निकल कर हम इन पर हमला करें। चूंकि जंग बद्र के बाद सहाबा के हौसले बुलंद हो चुके थे, मगर शैतान ने गफलत में डाला उन लोगों को जो जबल रुमात पर सरकार ने निगरानी के लिए बिठा रखे थे, बैकअप के लिए बिठा रखा था, और शैतान गलबा पा गया। उसमें एक मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन अबी सलूल मुनाफिक, उसने भड़का दिया। कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी फरमाया था कि यहीं रुके रहना, जंग खत्म हो जाए तब तक बैठे रहना, ऐसा नहीं फरमाया। ये फरमाया था कि जब तक जंग होती रहे तब तक यही रुके रहना, अब तो जंग खत्म हो गई, हम तो जीत गए। चुनांचे 40 सहाबा उतर आए अब्दुल्ला बिन अबू सलूल मुनाफिक के बहकावे में। 10 सहाबी ही वहां रुके थे जो सारे के सारे शहीद कर दिए गए। उस एक मुनाफिक की मुनाफिकत की वजह से जंग का नक्शा बन गया। कहते हैं कि अगर कोई आपके बीच बदमाश हो तो यार इग्नोर करो, एक तो खराब होती है, नहीं, उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप जान लीजिए, आप एक ड्राम शरबत बनाइए,
اور اس میں 100 بوتل روابزہ کی ڈال دیجئے اور 100 کلو آپ چینی ڈال دو اور 100 لیٹر دودھ ڈال دو، سب ڈال کے بناؤ اور صرف ایک قطرہ پیشاب ڈال دو، ایک قطرہ شراب ڈال دو، کیا ہوگا؟ اتنا سارا وہ غالب نہیں ہوا، اس کا اثر پیشاب پر یا شراب پر نہیں آیا، لیکن اس گندگی نے اپنا اثر چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کیا ہو گیا دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یاد رکھیے یہ وہابیہ، یہ بدعقیدے، یہ وہ رذیل ہیں کہ آپ ان پر اپنا اثر نہیں ڈال پاؤ گے مگر یہ تم پر اپنا اثر چھوڑ جائیں گے، چونکہ گندگی ہمیشہ اچھائی پر اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، پوری نظافت کو نجاست میں تبدیل کر دی۔ تو کہتے کیا ہو جائے گا؟ بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، رشتہ داروں کو بھی محفوظ رکھیں غلاظتوں سے اور ان کی صحبتوں سے۔ کئی لوگ اپنی دوستی گانٹھنے کے چکر میں ان کافرین مشرکین، یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے اور جانور کا پیشاب پینے والے اور دودھ کو ندیوں نالوں میں بہانے والے، بد عقل بے غیرت قوم، اور ان سے دوستی گانٹ کر ہماری بچیاں آج بے آبرو ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں دوستی گانٹ کر گھس جاتے ہیں اور پھر ہماری بچیوں کو بہکا کر ان سے شادیاں کر کے کبھی اس کے حجاب کی تعریف کرنا، تمہارا حجاب بڑا اچھا لگتا ہے، تمہارا دین بڑا اچھا لگتا ہے، تمہارا نماز بڑا اچھا لگتا ہے پڑھنا، اور بچیاں سمجھتی کہ شاید یہ ہماری طرف مائل ہو رہا ہے، ہم اسے مسلمان بنا لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے ٹریپ میں آئے، جیسے اس نے شادی کیا وہ اپنا رنگ دکھا گیا، وہ اپنا رنگ دکھا ہی دے گا ہر حال میں۔ اس لیے جان لیجئے، جانور بھینس 100 کلو دودھ دے گی لیکن اس میں ایک قطرہ بھی زہر کا نہیں ہوتا، جبکہ بھینس گھاس کھاتی ہے لیکن سانپ یہ دودھ پیتا ہے مگر اس کے ذرے ذرے میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی کے کھان پین کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ شاکاہاری ہے، یہ دیکھو اس کے اندر زہر بھی تو بھرا ہے تو شاکاہاری لیکن زہر کتنا بھرا ہے۔ ان باتوں کو لباس صوفیانہ دیکھ کے مرعوب مت ہونا، انہی لباسوں میں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر اس کے بعد جب وہ جنگ کا پاسا پلٹا تو یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کرام باولے ہو اٹھے، ان پہ جنون طاری ہو گیا۔ اسی موقع پر حضرت ابو دجانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسے عاشق صحابی ہیں، ایسے باہمت، اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا اور سرکار کے آگے کھڑے ہوئے، 40 تیر ان کے سینے پر لگے تھے حضرت ابو دجانہ کے، اور ایک دم ڈھال بن کر کھڑے ہیں، نیزے آئے، انی آئے، تلواریں آئیں، سب برستی جاتی، اور آپ کھڑے ہیں سینہ تانی، اور پیچھے سے حضرت مولا کائنات نے تب اس وقت چالاکی کی اور اٹھا کر سرکار کو لے کر جبل احد کی طرف بڑھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان تھے، اور پھر وہ غار کی طرف، جو جبل احد میں غار ہے وہ بناوٹی، وہ غار پہلے سے نہ تھا، جب سرکار کو لے کر چڑھے تو حضرت علی نے فرمایا دیکھتے نہیں سرکار آ رہے، راستہ بناؤ۔ پہاڑ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور جہاں سرکار کا سر انور رکھا تھا آج بھی وہاں سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہے۔ اللہ موقع عطا کرے کبھی جانا ہو تو جبل احد کے اس حصے پہ ضرور جانا، میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو ملے گی، تمہاری مشام جاں معطر ہو جائے، یہی خوشبو تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو صحابہ پر جنون طاری ہوا اور شیطان نے یہ غفلت ڈالی تھی، تو کئی صحابہ، 40 سے 50 صحابی یہ دوڑ کر مدینے کی طرف نکل گئے، صرف اس نیت سے کہ سرکار علیہ السلام معاذ اللہ شہید کر دیے گئے تو کہیں یہ کافر مدینے پر نہ حملہ کر دیں۔ تو مدینے کی حفاظت کی نیت سے جو گئے ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے۔
تو آپ پر فرار کا الزام لگا دیا گیا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو غفلت شیطان میں اور شیطان کے بہکامے میں مدینے کی طرف چلے گئے اور شیطان نے ان کے دماغ پر غفلت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، لغزش تھی، وہ بھاگے نہ تھے، وہ مدینے کی حفاظت کے لیے گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی انہی میں شامل تھے۔ پھر بھی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی برات ثابت یوں فرمائی کہ اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم، جب میرے آقا جنگ بدر سے واپس لوٹے تو سیدہ رقیہ انتقال کر چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی دفن کر کے آ رہے تھے، سرکار سے ملاقات ہوئی، سرکار نے پھر دعائے مغفرت فرمایا، اور پھر آپ نے دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دو نور حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے تمام نواسی اور نواسی سارے کے سارے پیارے ہیں، سب ہمارے سر کا تاج ہے۔ ان میں سب سے مشہور ہوئے حضرت امام حسن و حسین، ورنہ میرے آقا نے اپنی ہر نواسے اور نواسی سے پیار فرمایا۔ سیدہ زینب جو میرے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، ان کی بیٹی تھی امامہ، سیدہ امامہ بنت زینب۔ ایک بار حضرت سیدہ زینب کے گھر بیٹھے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کو جا رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نواسی چمٹ گئی نانا جان سے، کہنے لگی نانا جان میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ وہ بچے بڑا پیار کرتے ہیں نا اپنے بڑوں سے، پوتے پوتیاں نواسے نواسی وہ چمٹ جاتے ہیں، تو بڑے بچ کے نکلنا ہوتا ہے، انہیں کھیل میں مصروف کر دو، چپکے سے نکل جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بچی کو لے لیا سیدہ زینب نے اور کہا بابا آپ جائیں۔ جب آقا علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ بہت تیز رونے لگی، سرکار واپس آ گئے اور فرمایا زینب ایسا کر رہنے میں اسے لے کے جاتا ہوں۔ کہا بابا نماز پڑھیں گے انہیں سنبھالیں گے؟ کہا میں نماز بھی پڑھ لوں گا اسے بھی سنبھال لوں گا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی تو اس انداز میں کہ سرکار نے اللہ اکبر کہا تو حضرت سیدہ امامہ سرکار کے یہاں بغل میں چپکی پڑی ہے، اور سرکار ہاتھ بھی باندھے اور گود میں رکھے ہوئے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، عبادت خدا کی ہے مگر خیال نواسی کا ہے۔ سبحان اللہ، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور پھر جب سرکار رکوع میں گئے تو انہیں کھڑا کر دیا، سرکار نے رکوع بھی فرمایا، سجدہ بھی فرمایا، اور جب سرکار رکوع اور سجدے میں گئے تو سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے زلف پاک سے کھیلتی رہی اور داڑھی شریف سے کھیلتی رہی، اور جب پھر سرکار کھڑے ہوئے تو پھر اٹھا کے گود میں لے لیا سرکار۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اپنے بچوں کو اپنے قریب کرو، اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو اپنا دوست بناؤ تاکہ انہیں دین سکھانے میں آسانی ہو، اور کبھی انہیں کوئی دکھ پہنچے نا اور کوئی بات وہ شیئر کرنا چاہیں اپنے دل کی تو غیر سے جا کر نہ کہے، وہ تم سے کھلے لفظوں میں کہہ سکے کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے، وہ تم سے بے جھجک بتا سکے گا۔ ہمارے یہاں آنکھیں دکھا کر بچوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے دکھ بانٹنے کے لیے دوسروں کو جا کر بتاتا ہے۔ باہر میں دوستی کر لیتے ہیں بچے، ایسا نہ کریں، اپنے دوستوں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیے، اور اس نیت سے بنائے کہ ہمیں رسول اللہ کا دین سکھانا ہے، ہمیں اللہ کا حکم انہیں عطا کرنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یوں تو بہت لمبا ہے، اور ان کا واقعہ صرف ایک واقعہ ڈھنگ سے اگر بیان کیا جائے تو رات ناکافی ہوگی، مگر ان کا ذکر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے فضیلتوں کے حامل ہیں، بڑے پیارے، بڑے حسین و جمیل ہیں، اور ایسے تاجر کہ سرکار کے قدموں پر جب سرکار کی دعوت کی نا تو حضرت عثمان غنی سرکار ایک قدم چلتے تو ایک اونٹ زر و جواہرات سامان سے لدا ہوا صدقہ کرتے اور ایک غلام آزاد کرتے۔ سرکار مسجد نبوی سے چلے حضرت عثمان غنی کے گھر تک تو ہر قدم پہ ایک اونٹ مال سے بھرا ہوا اور ایک غلام آزاد کرتے، فرماتے یہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے قدموں پہ قربان۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی دعوت کری تھی سرکار کی،
اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے اتنی سخاوت کی ہے اور سرکار کے ہر قدم کے بدلے اتنا سارا نچھار کیا ہے، تو آپ فرمانے لگی میرے مولا کے پاس تو کچھ نہیں، لیکن فاطمہ دعا کرتی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے سرکار کی ہزار امت کو بخش دے اور سب کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر وہ فرماتی اے اللہ یہ میں نے اٹھایا اور یہ اتنی امت بخش دے، پھر وہ یوں اٹھاتی اور کہتی اتنی امت بخش دے، اور پھر وہ بخشش کا ذریعہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ کیا کریم گھرانہ ہے، سخاوت بھی ہو رہی ہے تو امت کے لیے، بھوکے رہ کے غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ لیکن مدینے کے لوگوں نے بڑی بے وفائی کی حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ وہ جو رافضیت مجاز کے تھے قبطی، انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو 40 دن تک ایک گھر میں قید رکھا اور بھوکے پیاسے ایک دن اور 40 دن تک پانی نہ دیا۔ پیاس سے وہ کربلا کی پیاس صرف 3 دن کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو اگر آپ سن لیں گے تلووں تلے زمین نکل جائے گی، روح کانپنے لگتی ہے۔ ایسی سخت اذیت میں آپ کو شہادت ہوئی، پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر آپ نے جاگی ہے۔ اور مدینے میں ہے، کوئی پردیس میں ہو تو سمجھ میں آتا انتظام نہیں تھا، مدینے شہر میں وہاں کے حاکم ہیں آپ، اور پھر آپ کو قید کر دیا گیا۔ نظر بندی ایسی کہ آپ پانی مانگتے رہے مگر پانی نہیں ملا، اور پانی وہی مدینہ کہ جب قحط سالی پڑی تو آپ نے کنواں خرید کر پینے کے لیے دے دیا تھا عام لوگوں کو کہ سب اس سے پانی پیو فری، جبکہ یہودی اسی میں ایک مشکیزے کے کئی ہزار دینار لیتا تھا، درہم لیتا تھا پانی کے۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنی دولت لگا کر وہی مدینے کے کنویں کو میٹھا پانی خرید کر لوگوں میں وقف کر دیا، پیو سب کے سب۔ جبھی تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ جس نے پیاسوں کو دے دیا تھا کنواں، محبت سے بولی جس نے پیاسوں کو دے دیا تھا کنواں، ہائے پیاسے رہے وہی عثمان، تو سن کے پانی بھی پانی پانی ہے، حق پرستوں کی یہ کہانی ہے، آج بھی ظلم پانی پانی ہے، حق پرستوں کی یہ کہانی ہے۔